اکثر و بیشتر انسان بلاؤں میں مبتلا ہوتا ہے، کام بگڑ جاتے ہیں، بزنس چلتا نہیں ہے، دشمن بڑھ جاتے ہیں، الزامات تراشے جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہونے کے لیے معصومین نے ایک نماز بتائی ہے، نماز اول ماہ، پہلی تاریخ سے لے کے 7 تاریخ کے اندر پڑھنے کی ہے، جتنا جلدی پڑھیں اچھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جو کنیکٹڈ ہوتا ہے امام سے، اس کے سوچنے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے، اس میں عجیب طاقتیں آ جاتی ہیں۔ ایک موچی ہوا کرتا تھا مشہد میں، مشہد کہاں؟ ایران۔ مشہد میں موچی ہوا کرتا تھا، وہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان۔ ہر ایک کو چاہیے کہ یہ طریقہ اپنائے، اٹھتے ہوئے اگر آپ کہہ دیں گے یا مولا، بیٹھتے ہوئے کہہ دیں گے یا مولا، کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ لیکن اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے، آپ کا کنیکشن امام سے جڑنے لگتا ہے، ورنہ ہم گنہگار، وہ معصوم۔ کیسے کنیکشن ملا؟ امام اس کو کبھی نہیں بھولتے جو امام کو پکارتا، جیسے اللہ کبھی اس کو نہیں بھلاتا جو اللہ کو پکارتا ہو، رسول کبھی اس کو نہیں بلاتے جو رسول کو پکارتا ہو، علی کبھی اسے نہیں بلاتے جو یا علی کرتا ہو۔ تو اذان محترم، ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ۔ مشہد میں ایک موچی ہوا کرتا تھا، موچی سمجھتے ہیں نا، جو جوتوں کا کام کرتا ہے۔ کیا حیثیت ہوتی ہے اس کی؟ روزمرہ جو کماتا ہے کھاتا ہے۔ امام سٹیٹس کو نہیں دیکھتے، امام یہ نہیں دیکھتے کہ کون غریب ہے کون امیر ہے، امام یہ دیکھتے کس کے دل میں میں کتنا ہوں۔ اب وہ موچی کو کچھ عجیب طاقتیں آ گئی تھی، پڑھا لکھا نہیں تھا، اس زمانے میں کیلنڈرز نہیں ہوا کرتے تھے۔ موچی کو دیکھ کے لوگ پہچان جاتے تھے کہ آج کسی امام کی ولادت ہے یا کسی امام کی شہادت ہے۔ اس سے پوچھا جاتا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہ جب کوئی ولادت آتی ہے تو میرے چاروں طرف خوشیاں نظر آتی ہیں، کوئی شہادت آتی ہے تو میرے چاروں طرف غم کا ماحول چھا جاتا ہے، اس سے میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج یا تو ولادت ہے یا شہادت۔ اٹھتے بیٹھتے یا مولا یا مولا یا امام زمانہ یا امام زمانہ کرتا، تو اس کو اللہ نے وہ طاقت دی کہ وہ صبح کی نماز قم میں پڑھتا، ظہر کی نماز مشہد میں پڑھتا، عصر کی نماز نجف میں پڑھتا، مغرب کی نماز کربلا میں پڑھتا، عشاء کی نماز کاظمین۔ کتنا فاصلہ ہے، کتنا فاصلہ ہے؟ تو علماء سے جب پوچھا گیا تو علماء نے کہا کہ یہ طاقت امام ہی دے سکتے ہیں۔ اگر یہ طاقت کسی کو مل جائے، وہ تصور کرے کہ مجھے مدینہ جانا ہے، ایک قدم ڈالے گا مدینہ پہنچے گا، کربلا جانا ہے، ایک قدم بڑھایا کربلا پہنچے۔ اسے کہتے طیول ارض، یعنی زمین سمٹتی چلی جاتی۔ تو کچھ لڑکوں نے کہا چلو آزما کے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک لڑکے کو پہلے بھیج دیا کہ تم کربلا فلاں ٹائم پہ پہنچ جانا، کہا ٹھیک ہے پہنچ جاؤں گا، اس وقت میں اس کو ایک خط دوں گا کہ تم تک پہنچا دے، حالانکہ یہ رہتا ہے مشہد میں۔ وہ پہنچ گیا پہلے سے کربلا، تاریخ پہلے سے طے تھی، وقت طے تھا، اور پتہ تھا کس جگہ یہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، پہنچا وہاں پہ۔ اب یہ اس موچی کے پاس گیا کہ مجھے خط کربلا پہنچانا تھا، کہا مجھے دے دو، شاید کوئی سبیل بن جائے، کوئی رخ نکل آئے، میں پہنچا دوں گا انشاءاللہ۔ لے لیا، لینے کے بعد اب اس کے بعد یہ ہوا کہ چند دنوں کے بعد جب وہ واپس آیا تو خط لے کے آئے، کہا اسی وقت مل گیا تھا، کہا اسی وقت، حالانکہ وہ وقت سے تھوڑی دیر پہلے میں اس موچی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کا مطلب موچی کے پاس وہ طاقت ہے۔ اب گئے موچی کے پاس، تم کیا کرتے ہو جس سے تمہیں یہ طاقت آ گئی؟ اس نے کہا تم کو کیا مطلب، میرے پاس کہاں ہے طاقت؟ کہ ہم نے آزما لیا، یہ خط تمہارا امتحان تھا۔ اتنا صدمہ ہوا کہ وہیں بیٹھ، کہ مولا مجھے معاف کرو، جس راز کو میں چھپا رہا تھا یہ آیا، اور ایک آہ بھری اور دنیا سے گزر گیا۔ تو ایسے ہوتے امام کے چاہنے والے، دلوں میں بغض رکھنے والے علی کے چاہنے والے نہیں ہوتے۔
تو عزیزان محترم ایک ضروری میسیج بھی دینا تھا آج کے اس مجلس میں، وہ ایک آج کی اس مجلس کا تحفہ سمجھ لیجیے کہ اکثر و بیشتر انسان بلاؤں میں مبتلا ہوتا ہے، کام بگڑ جاتے ہیں، بزنس چلتا نہیں ہے، دشمن بڑھ جاتے ہیں، الزامات تراشے جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہونے کے لیے معصومین نے ایک نماز بتائی ہے، نماز اول ماہ۔ لیکن اس کو بتانے سے پہلے ایک واقعہ بتا دوں۔ ایک بس جا رہی تھی جس میں پیسنجرز بھرے ہوئے تھے، اچانک بس میں آگ لگ گئی اور سب کے سب مر گئے۔ اور جب بس کو کھولا گیا تو ایک بوڑھا آدمی، پورے جسم میں کہیں خراش بھی نہیں لگی تھی، سب صحیح و سالم باہر آئے۔ اس سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کو کچھ نہیں ہوا؟ آگ لگ گئی، سب مر گئے، آپ کو کچھ نہیں ہوا؟ کیسے ہوگا؟ میں نماز اول ماہ پڑھ کے چلا تھا۔ یہ نماز اول ماہ پہلی تاریخ سے لے کے، آج کیوں بیان کر رہا ہوں، آج پہلی ہے محرم کی، پہلی تاریخ سے لے کے 7 تاریخ کے اندر اندر پڑھنے کی ہے۔ جتنا جلدی پڑھیں اچھا ہے۔ 2 رکعت نماز اول ماہ پڑھتا ہوں میں یا پڑھتی ہوں میں قربتاً اللہ، نیت سمجھ میں آ گئی؟ 1 الحم اور 30 مرتبہ قل اللہ پہلی رکعت میں، 1 الحم اور 30 مرتبہ انا انزلنا دوسری رکعت میں۔ یہ بس اتنا ہی پڑھنا ہے، اور پڑھنے سے پہلے صدقہ نکال کے جانماز کے نیچے رکھ دیں، اور جیسے نماز سے فارغ ہو جائیں سجدے میں جا کے آپ دعا کریں، پروردگار یہ صدقہ میں نکالتا ہوں امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے، میرے اہل و عیال کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کی صحت و سلامتی کے لیے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ انشورنس ہے، 1 مہینے تک آپ کو کوئی بلا نہیں آ سکتی، کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا۔ میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ہمارے ایک دوست تھے، ان کی ویزا نہیں بن رہی تھی، اور وہاں کے کنٹری میں، میں افریقہ کی بات کر رہا ہوں، پولیس نے آگے انہیں ایک انٹیمیشن دے دیا کہ 3 دن کے اندر آپ کنٹری چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اب اتفاق سے 4 دن کی چھٹی تھی، اب ویزا کے لیے جا کے بڑھوانا چاہیں تو بھی ایمبیسی بند تھی۔ کہا ہم 3 دن کے بعد آئیں گے۔ 3 دن کے بعد وہ آئے، اور یہ بیٹھے ہوئے تھے کاؤنٹر، وہ آئے ادھر ادھر گھوم کے دوسروں سے بات کر کے چلے گئے۔ یہ حیران، پولیس آئی، مجھ سے کچھ کہا نہیں، اور مجھے انہوں نے کال کیا کہ مولانا عباس علی خوئی صاحب، آپ نے جو نماز بتائی تھی میں نے پڑھی تھی آج۔ پولیس آئی اور کچھ نہیں کی، چلی گئی۔ پھر اس کے بعد جس دن ایمبیسی کھل گئی، ویزا مل گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بلاؤں کو ٹالنا چاہتے ہو تو اللہ کا سہارا، بیماریوں کو دور کرنا چاہتے ہو، یہ ساری چیزیں اہل بیت اطہار کی بتائی ہوئی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل تو عزیزان محترم یاد رکھیے گا، اہل بیت اطہار کا ذکر ہی ہے جو ہمارے لیے سب کچھ ہے، ان کی محبت ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اسی لیے کہا گیا من مات ولم یعرف امام زمانے، جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، نہیں مانا نہیں کہا، نہیں جانا نہیں کہا، نہیں پہچانا، جہالت کی موت مرا۔ امام کو اٹیچ ہونے کی ضرورت ہے، امام کے ساتھ کنیکٹڈ ہونے کی ضرورت ہے۔ کنیکٹڈ سمجھتے ہیں آپ؟ ہم اور آپ کس چیز سے کنیکٹڈ ہیں بتائیے؟ سب سے زیادہ موبائل سے، ہر وقت موبائل ہاتھ میں ہے۔ ہم نہیں جانتے کتنا وقت ہمارا ضائع ہو جاتا رینڈملی پروگرامز دیکھتے ہوئے۔ وقت کی بڑی قیمت ہے، گیا وقت کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ ہم اتنے زیادہ کنیکٹڈ ہیں کہ بار بار ہر 10 منٹ میں نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور میسیجز، کبھی میلز، کبھی پروگرامز، کبھی نیوز، کبھی کچھ کتنا آکوپائی رکھتا ہے موبائل۔ سوتے بھی ہیں تو جب بھی رات نیند ہوشیار ہوتی ہے ڈھونڈ کے دیکھتے ہیں کوئی میسیج تو نہیں آیا۔ کاش ہم اتنا کنیکٹڈ قرآن سے ہوتے، کاش ہم اتنے کنیکٹڈ امام زمانہ سے ہوتے۔ اگر امام کے ساتھ کوئی کنیکٹڈ ہو جائے تو اس کا کردار الگ ہو جاتا ہے، اس کی شخصیت بدل جاتی ہے۔ ایک امام کا چاہنے والا ہر وقت پکارتا تھا، مولا بہت غریب ہوں، مولا بہت غریب، مولا مجھے دولت چاہیے، مولا مجھے دولت چاہیے۔ اتنی غربت، اس کے 10 بچے تھے، 5 بیٹے 5 بیٹیاں، اور پھر بیوی، ماں،
اور یہ ملا کہ 13 افراد کیسے چل رہا تھا وہ تو پریشان، کہیں جاتا کولی نالی کرتا، کبھی کبھی 2-2 3-3 دن تک کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ اس کی وائف نے کہا کہ دیکھو اب تم بوڑھے ہو گئے، بچے بھوکے ہیں، کچھ نہ کچھ کر کے لاؤ، ورنہ آج اگر بچوں کو کھانا نہیں دیا جائے گا تو بچے مر جائیں گے۔ بیچارہ باہر نکلا، چلچلاتی دھوپ میں مزدوری تلاش کرتے کرتے ایک جگہ گیا، اس کے بعد ایسی دھوپ تھی کہ غش کھا کے گر گیا۔ جب ہوش آیا تو اس کے پیر میں کوئی نرم سی چیز لگی، سوچا شاید سانپ ہے، کہا میں پیر نہیں ہٹاؤں گا، اچھا ہے مجھے ڈس لے، ایسی زندگی سے مر جانا بہتر ہے۔ لیکن پھر ذہن میں خیال آیا اگر میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بیٹیوں کا کیا ہوگا، میرے بیٹوں کا کیا، میری بیوی کا کیا ہوگا، اور میرا امام مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا امام مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ پھر ایک مرتبہ پیر ہلایا، پھر وہ نرم چیز لگی، اٹھ کے بیٹھا، دیکھا ایک کپڑا نظر آ رہا ہے، اس کپڑے کو کھینچا تو ایک تھیلی نکلی، تھیلی کو کھولا تو اس میں 1000 اشرفیاں تھیں، 1000 اشرفیاں۔ خوش ہو گیا، مولا کیا یہ مجھے آپ نے دیا؟ پھر خیال آیا شاید کسی کی گر گئی ہوگی، شاید اس کے اوپر دھول مٹی چڑھ گئی ہوگی، مجھے پہلے اس کے مالک کو دیکھیے، جو امام کا چاہنے والا ہوتا ہے، امام کے چاہنے والے دھوکے باز نہیں ہوتے، امام کے چاہنے والے الزام تراش نہیں ہوتے، ایسے ہوتے کہ جن کو دیکھ کے پتہ چل جائے کہ امام کا چاہنے والا۔ ایک مرتبہ سوچا مجھے پہلے اس کے مالک کو تلاش کرنا ہے۔ اب یہ کیا کیا، سیدھے گھر آیا اور اس بڑھیا کو چھپانے لگا۔ بیوی نے کہا کیا بات ہے؟ تو پورا واقعہ بیان کیا۔ بیوی نے کہا اس میں تمہاری کیا ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی دولت ہے، تم دعا مانگتے ہو ہر وقت یا امام کہتے، امام نے دیا ہے؟ کہا نہیں، پہلے مجھے تلاش کر کے مطمئن ہو جانے تو، ورنہ یہ اب تک جو میں نے حلال کمایا تھا وہ ایک حرام کی وجہ سے میں جہنم میں چلا جاؤں گا، اور کیسے میں امام زمانہ کو منہ دکھاؤں؟ کہ اچھی بات ہے تلاش کرو۔ مسجد میں آیا، اتفاق سے مسجد میں ایک اجنبی آیا، اس نے کہا کہ بھائی دیکھو میری 1000 اشرفیوں کی تھیلی کو کھو گئی ہے، اگر کسی کو مل گئی ہے تو دے دو۔ یہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ آپ یہ بھی اعلان کر دو اگر کوئی دے دے اسے انعام دیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسے انعام، کیونکہ اس کے پاس تھی تھیلی، سوچا کہ انعام ملے گا تو حلال کمائی ہوگی اور اس کی امانت اسے بھی مل جائے گی، مجھے بھی کچھ مل جائے گا۔ کہا انعام کتنا ہونا چاہیے؟ کہا 1000 کا 10واں حصہ، یعنی 100 اشرفیہ تو ہونی چاہیے نا۔ کہا ہرگز نہیں، اتنی نہیں دے سکتا۔ پھر یہ واپس چلا گیا۔ دوسرے دن پھر مسجد پہنچا، پھر وہی آیا، پھر وہی اعلان کیا، پھر یہ کھڑا ہوا، کیا انعام کا کیا ہوا؟ کیا کتنا ہونا چاہیے؟ کہا چلو 100 نہیں دے سکتے، 50 اشرفیہ دے دو۔ کہا نہیں اتنا بھی نہیں دے، میں اللہ پہ چھوڑتا۔ پھر چلا گیا، تیسرے دن پھر آیا، کہا 50 نہیں دے سکتے تو 10 دے دو۔ کہا نہیں میں 10 اشرفیہ نہیں دے سکتا۔ کہا 1 اشرفی دے دو۔ کہا وہ بھی نہیں دے سکتا۔ کہا اچھی بات ہے، آؤ میرے پاس تھیلا ہے، لے کے جاؤ۔ لے کے گیا گھر۔ اب اس آدمی نے آ کے دیکھا بالکل ٹوٹی پھوٹی خستہ حالت میں ایک جھوپڑی جس میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، اور حالت ایسی ہے کہ بھوک کے مارے ان کی گال کی ہڈیاں نظر آ رہی۔ تو اس آدمی نے غور سے دیکھا، اس نے نکالا تھیلا، گن لو۔ اس نے گنا تو پورے 1000 تھے۔ اب یہ سوچا شاید ترس کھا کے کچھ دے دیں، لیکن اس نے کچھ نہیں دیا، جانے لگا۔ کہا آپ نے کہا اللہ پہ چھوڑوں گا، کم سے کم دعا دے دو، کم سے کم دعا دے دو۔ جاتے جاتے اس نے کہا اللہ تمہیں اس کا اجر عظیم دے۔ اس نے کہا آمین۔ اب وہ چلا گیا۔ ادھر بیوی نے کہا کیسا آدمی تھا، 1 اشرفی اس نے دیا نہیں، جبکہ ہماری حالت ایسی تھی۔ اتنے میں دیکھا کہ وہی شخص واپس آئے۔ دیکھیے جو ایماندار ہوتا ہے اللہ اسے فراموش نہیں کرتا، جو اللہ کو نہیں بھولتا اللہ اسے کبھی نہیں بھولتا۔ اب واپس آنے کے بعد کہا کہ بھائی یہ آپ کا امتحان میں لے رہا تھا، دراصل بات یہ ہے کہ میرے والد نے مرتے وقت 4000 اشرفیہ چھوڑی، 3000 کے لیے کہا میں رکھ لوں، اور 1000 کے لیے کہا ایسے مومن کو دو جسے تم بہترین سمجھتے ہو۔ میں نے آپ سے بہتر مومن نہیں پایا، آپ چاہتے تو رکھ سکتے تھے، یہ 1000 کے 1000 آپ کے ہیں، یہ میرے والد کی وصیت ہے۔ پلٹ کے اپنی بیوی سے کہا میں نے کہا نا میرا مولا موجود ہے۔